قرآن مجید کی سورۃ لقمان کی آیات نمبر 13 اور 14 اس وقت نازل ہوئی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی مسلمان ہوئے تو ان کی والدہ ناراض ہو جاتی ہے، ماں خفا ہو جاتی ہے، بیٹے سے بات نہیں کرتی، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی کون تھے؟ جو کہ اپنے قبیلے کے ایک چودھری تھے، ایک سردار تھے۔ تو ماں نے کہا یہ چودھری اور سردار ہو کر باپ دادا کا دین ہی چھوڑ گیا ہے۔ ماں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہے، بیٹے زبردستی ماں کو لٹا کر اس کے منہ میں اگر کچھ ڈالنا چاہتے ہیں تو ماں اپنا منہ بند کر لیتی ہے اور کھانے کے لیے تیار ہی نہیں، اور کہتی ہے کہ جب تک تم دین کو نہیں چھوڑو گے، اسلام کو نہیں چھوڑو گے، اپنے باپ دادا کا دین نہیں اپناؤ گے، اس وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گی اور نہ پیوں۔ تو حضرت سعد بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ پورے عالم کے لوگ جانتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالی اپنی ماں کا بڑا وفادار ہے۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہی سعد جس نے اپنی ماں کو بھوکا مار دیا ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑی محنتیں کرتے ہیں، ماں سے التجا کرتے ہیں کہ آپ کچھ کھا لیں، اس طرح بھوکی نہ رہیں۔ تو ماں کہتی ہے یہ نہیں ہو سکتا، جب تک تو دین کو نہیں چھوڑ دیتا میں نہ کچھ کھانے والی ہوں نہ پینے والی ہوں۔ تو آخر پھر وہ کہتی ہے کہ تو کہتا ہے کہ جس دین کو تو نے قبول کیا ہے، دین اسلام کے اندر تو یہ بات ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا کہنا مانو، تو میں تیری ماں تجھے یہ کہتی ہوں کہ تو دین اسلام کو چھوڑ دے اور اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آ جا، تو میری بات مان، میں بھی تو تیری ماں ہوں۔ حضرت سعد بڑے پریشان ہوتے کہ اب ماں کو کیا جواب دیا جائے۔ بالآخر ایک دن اپنی زبان سے یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ماں آپ تو ایک ماں، اگر 1000 مائیں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے دین اسلام پہ قربان کرتا چلا جاتا اور دین اسلام کو کبھی نہ چھوڑتا۔ ماں حیران ہوتی ہے کہ بیٹا تو بڑا پکا مسلمان ہے، اسلام کو نہیں چھوڑنے والا، اور اسی بات کو دل میں رکھ لیتی ہے کہ بیٹا اسلام پہ ثابت قدمی اختیار کر چکا ہے اور اسلام سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، دل سے اپنا چکا ہے۔ تو پھر ماں کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ یہ ایسا دین ہے کہ جس کے بارے میں میرا بیٹا کہتا ہے کہ میری جیسی 1000 مائیں بھی ہوں تو وہ میں ایک ایک کر کے اس دین پہ قربان کر دوں۔ تو یہ کتنا پیارا دین ہے۔ بالآخر ایک دن پھر وہ ماں بھی مسلمان ہو جاتی ہے، اور اس وقت پھر قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے دنیا کے انسانوں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک سے پیش آئے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ عَنِ الشُّكْرِ۔ جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، کتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی ہے اور اپنے اس بیٹے کو پالتی ہے، یہی بات قرآن نے واضح کی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وہ ماں اتنی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور اللہ ذوالجلال کی طرف ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور یہاں اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کے انسانوں کو ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، اور یہ بتاتے ہوئے رب تعالیٰ اپنے قرآن میں بیان کرتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے ساتھ اور اس پوری کائنات کے اندر ساتھ جیسے جتنے بھی اپنی ماں کے فرما بردار بیٹے ہیں وہ اس بات کو سن لیں اور سمجھ لیں عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہی والدین تمہیں شرک پر مبتلا کرے، شرک کا حکم دے اور یہ کہیں کہ اللہ ذوالجلال کے دین کو چھوڑ دے، تو ان والدین کی بات اس موقع پہ نہیں ماننی۔ اگر یہ اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کا حکم دے، رب کی بغاوت کا حکم دے دیں، اللہ ذوالجلال کے دین کو چھوڑنے کا کہیں، تو ان والدین کی اس موقع پہ بات نہیں ماننی۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر اس دنیا کے اندر، دنیا کے معاملات میں اگر یہ والدین تمہیں کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ان کی باتوں کو فالو کیا جائے، ان کی باتوں کو مان لیا جائے۔ دنیا کے معاملات میں ان کی بات کو مان لیا کرو، البتہ اگر شرک کے اوپر تمہیں یہ مبتلا کریں، شرک کا حکم دیں، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کا کہیں، تو اس وقت پھر ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں عظمت ہے، انسان کی شان ہے، اور اسی کے ساتھ ہی بد نصیب تو وہ ہیں جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، ماں باپ کو، والدین کو ذلیل کرتے ہوئے نظر آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ماں کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں آتا ہے، اللہ کے رسول ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ پسندیدہ
کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا الصلاة علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر لیا جائے۔ وقت پہ ادا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ گھڑی کی سوئیے اور اس ٹائم وقت پہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، سوئی میں سوئی چڑھ گئی ہے، اب نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ وقت جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے، نہ اس وقت سے پہلے نماز ہو سکتی ہے اور نہ کہ نماز اس کے اندر تاخیر کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ صبح کی نماز آپ نے پڑھی ہے، اگر آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں بقیہ نمازیں ظہر عصر کی نماز بھی ساتھ ادا کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وقت مقرر کیا ہے اس سے پہلے نماز نہیں ادا ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے صحابی پھر پوچھتا ہے ثم ایو، اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بر الوالدین، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، احسان کرو، ان کی عزت اور ادب و احترام کرو۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ انسان جھگڑا کرتا ہوا نظر آئے اور اپنی زبان کو دراز کرتا ہوا نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ماں ایک باپ کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک باپ اور ایک ماں کی عظمت کیا ہے اور اس کی شان کیا ہے۔ اسی بات کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ معاشرے کے اندر آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، مذاق بنایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا تو دین بڑا ہی پیارا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین ماں باپ کی خدمت کا حکم دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک غلام وہ تھے جو اس دور کے اندر چند ٹکوں میں بک جایا کرتے تھے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ جس طرح منڈیوں میں جانور بک جایا کرتے تھے، اسی طرح غلاموں کی بھی بولی لگتی تھی اور غلام منڈیوں میں بکا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ غلام جو اللہ ذوالجلال کی عبادت بھی کرتا ہے، متقین بھی ہے، رب کے حکموں کو مانتا بھی ہے اور اپنے مالک کا بھی فرمانبردار ہے، وہ سب سے افضل ترین غلام ہے اور اللہ ذوالجلال اس کو دگنا اجر عطا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لولا الجہاد وبر امی، اگر اللہ ذوالجلال کی راہ میں جہاد نہ ہوتا، اللہ رب العزت کی راہ میں جنگ کا حکم نہ ہوتا، کافروں کے ساتھ جہاد کا حکم نہ ہوتا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہ ہوتا اور حج نہ
تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ایک غلام کی حیثیت سے جانا زیادہ پسند کرتا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے سرتاج ہیں، آپ نے تو ایک غلام کی حیثیت سے اس دنیا سے جانا پسند کیا اور یہ حکم دیا کہ والدین کی قدر کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ اگر والدین کی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہ ہوتا تو میں محمد مصطفیٰ بھی ایک غلام کی حیثیت سے اس دنیا سے جانا پسند کرتا۔ تو والدین کی عظمت، ان کی شان اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی بھی ایسا انسان آپ کو اتنی مخلص دعائیں نہیں دے سکتا جتنی دعائیں یہ والدین اپنے اس بیٹے کو دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی پیر اتنی مخلص دعائیں آپ کو نہیں دے سکتا جتنی مخلص دعائیں یہ والدین آپ کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی وقت ہوتا ہے پانچوں نمازوں کے دوران ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے نظر آتے ہیں۔ کبھی تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہی والدین آپ کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے گر گرا کر سر سجدے میں رکھ کے اپنی اولاد کے لیے یہی والدین دعا کرتے ہوئے نظر آتے۔ آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر یہی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتی ہے، گالی دیتی ہے اور نہ جانے اس کے ساتھ ایسے برتاؤ اور ایسا ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کا انسان باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماں باپ کی خدمت کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آپ ماں باپ کی خدمت کر کے دنیا کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ ایاس بن معاویہ ایک بزرگ ہیں، والدہ وفات پا جاتی ہے، والدہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں، آنسوں کی جڑیاں لگ جاتی ہیں۔ لوگ آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم، اللہ کی رضا جیسے اللہ ذوالجلال کو منظور۔ وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں اس بات کو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ رب العزت اپنے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ ذوالجلال کا حکم ہے، میں نے اس بات کو مان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے حکم کو مانا ہے تو پھر اتنے روتے کیوں ہو؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ کس وجہ سے روتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اس وجہ سے نہیں روتا کہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے، میں اللہ ذوالجلال کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے تھے، آج ایک دروازہ جنت کا میرے لیے بند ہو گیا۔ تو ماں باپ کی دعائیں انسان کو بلند کر دیتی ہیں، دنیا میں بھی اعلیٰ مقام مل جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال آخرت میں بھی اس کو بلند ترین مقام سے نواز دیتے ہیں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ماں باپ کی خلوص دل والی محبت آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی۔ دنیا کے اندر
آپ کو کوئی مخلصانہ طور پہ اتنی بلوس محبت والی دعائیں کوئی نہیں دے سکتا۔ آج آپ کو اپنے والدین کے ساتھ ان میں آپ کو برائی نظر آتی ہے تو اس پرانے وقت کو یاد کر لیں جب آپ چھوٹے تھے، بے بسی کا عالم تھا، چل نہیں سکتے تھے، خود آپ دودھ نہیں پی سکتے تھے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ اپنی ایک سائڈ کو دوسری طرف کر لیں، ایک چارپائی پہ آپ گھنٹوں گھنٹوں اسی طرح ایک طرفہ لیٹے ہوا کرتے تھے، آپ کو علم نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس بے بسی کی عالم میں وہ والدین جنہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو بڑا کیا، آج ہمیں نقطے نظر آتے ہیں، ان کے اندر برائی نظر آتی ہے، اس وقت کو یاد کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے اپنے والدین کی قدر کی ہے انہوں نے تو قدر کی ہے، اور کس طرح قدر کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے دور میں مہنگائی ہوئی، کھجور کا ایک درخت 1000 درہم کا ہو گیا، اتنی مہنگائی ہوئی کہ ایک کھجور کا درخت 1000 درہم کا، 1000 درہم اگر سمجھے تو کتنے بنتے؟ 8-9 لاکھ روپے بنتا ہے آج کے اس دور میں۔ 1000 درہم یہ 3 کلو چاندی بنتی ہے، اگر اس کا وزن کیا جائے تو آج کے اس دور میں 8-9 لاکھ بنتا ہے۔ تو اس وقت کے حساب سے اور آج کے حساب سے وہ کھجور کا ایک درخت 8-9 لاکھ کا تھا۔ سمجھے اس بات کو، آج ہم شریعت کو نہیں مانتے، اگر شریعت کو فالو کیا جائے، اللہ ذوالجلال کی عظمت اور ماں باپ کی شان اور عظمت کو سمجھا جائے تو کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں نہ آئے، مصیبتیں نہ آئے۔ یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی، ایک جگہ پہ نہ جانے کیا وقت تھا، نکاح کا ماحول تھا، شادی تھی اور نکاح پڑھایا، تو وہاں پہ ایک بزرگ کہنے لگے کہ حق میں تو صرف 5000 ہے، شریعتی حق میں تو 5000 ہے۔ اور میں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے کہ شریعت میں 5000 حق میں لکھا ہوا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو اپنی ہر بیوی کو 500 درہم دیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت علی کو کہا کہ اپنی بیوی کو حق مہر میں کیا دیتے ہو؟ ایک تلوار تھی ان کے پاس، اور اس تلوار کا جو دستہ تھا آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو بیچ کے آتے ہیں۔ جب اس کو بیچا، وہ لائے، اللہ کے رسول کے پاس پیش کیا، 480 درہم دیے، اور وہ 480 درہم آپ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے، اور 500 درہم یہ 1.5 کلو چاندی بنتی ہے، جن کا وزن 4-5 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ ہمیں آج سمجھنا ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو فالو کر لیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے قرآن کیا کہتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان کیا کہتا ہے۔ یہی چیزیں ہم نے سمجھنی ہے، ماں باپ کی قدر اور ماں باپ کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اس وقت حضرت عثمان کے دور میں مہنگائی ہوئی، 1000 درہم کا
ایک کھجور کا درخت ہوا اور اس دور کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ وہ کہتی ہے کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ میں کھجور کا وہ حصہ کھاؤں جہاں کھجوریں لگا کرتی ہیں اور وہ بڑا نرم ہوتا ہے۔ عرب کے اندر وہ بڑا مشہور ہوتا ہے اور عرب کے لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں اور وہ بڑا ہی میٹھا ہوتا ہے اور والدین بڑے خوشی سے پسند کرتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کہتی ہے بیٹے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کھجور کا وہ حصہ کھاؤں، وہ بھاپا کھاؤں کہ جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں، کھجوریں لگنے سے پہلے وہ بڑا نرم ہوتا ہے اور بڑا میٹھا ہوتا ہے اور عرب کے لوگ بڑے پسند کرتے پھر اس کو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اس دور کے اندر جب کھجوریں بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی، جاتے ہیں اپنے باغ کے اندر اور وہ کھجور کا وہ گچھا، وہ کھاپا، اس کو کاٹتے ہیں اور کاٹ کے لا کر ماں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ اے اسامہ یہ تو نے کیا کیا، اتنا مہنگا اور قیمتی یہ کھجور کا کھاپا، اس کا گچھا اٹھا کے اس کو کاٹ کے تو نے اپنی والدہ کو کھلا دیا ہے۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، جو چیز اسامہ کی طاقت میں ہے، اس کے بس میں ہے کہ میں وہ چیز اپنی ماں کو لا کے دے سکتا ہوں، میری ماں اس چیز کی خواہش کرتی ہے اور اسامہ وہ چیز لا کر نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ تو ایسے تھے کہ ماں باپ کی ایک کہنے پہ، ان کی ایک بات پہ فوراً یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ چیز مہنگی ہے، اس کی قدر زیادہ ہے۔ ماں باپ کی عظمت اور ان کا مرتبہ اور منزلت کیا ہے؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا انی لأقوم فی الصلاة وانی اريد ان اطیل القراءة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب میں مسجد میں آتا ہوں اور میں نماز کو کھڑی کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے وَأُطِيلَ الْقِرَاءَ کہ میں لمبی قرات کروں، نماز کے اندر لمبی قرات کروں۔ اللہ ذوالجلال کا قرآن زیادہ پڑھوں نماز کے اندر، لیکن نماز میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب مجھے پتہ چلتا ہے پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے، میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، میں اپنی قرات کو مختصر کر دیتا ہوں، چھوٹا سا کر دیتا ہوں اور جلدی جلدی نماز کو مکمل کر دیتا ہوں۔ کیا وجہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں پوری کائنات کو یہ بات سمجھا دی کہ والدین کی عظمت اور ان کی شان اور منزلت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی فکر لگ جاتی کہ جو بچہ نماز کے دوران رو رہا ہے، شاید اس بچے کی وجہ سے ایک ماں کو تکلیف ہو جائے گی، ایک ماں تکلیف میں رہے گی، اسی لیے میں قرات کو چھوٹا کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مکمل کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کسی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم آپ نے تو ماں باپ کی عظمت اور ان کی شان اور منزلت اس طرح بیان کی ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے معاشرے میں کیا ہم والدین کی ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ یہی بوڑھے جب کمزور ہوتے، جب جوان ہوتے تو اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کی بڑے اچھے سے پرورش کرتے ہیں، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں۔ اور ایک بیٹا اولاد ذرا سی تکلیف محسوس کرتی ہے، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، میرا بچہ ہے، اس کو تکلیف کیسے ہوئی؟ اس تکلیف کو جب تک وہ ختم نہیں کر دیتے سکون سے نہیں بیٹھا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ میری والدہ وہ اکثر ہمارے گھر کے اندر کسی بیٹے کو ذرا سی تکلیف محسوس ہو تو شام تک وہ سکون اور چین سے نہیں بیٹھا کرتی کہ جب تک اس کی وہ تکلیف وہ پریشانی دور نہیں ہوتی۔ تو والدین کی عظمت تو یہ ہوتی ہے، ان کی شان تو یہ ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس خواتین آ جاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ کے پاس تو مرد حضرات درس و دراز سنتے ہیں، آپ کی بات سنتے رہتے ہیں، آپ ان کو درس دیتے رہتے ہیں، آپ ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم عورتوں کو بھی آپ ایک دن دیں اور ایک وقت مقرر کریں کہ جس دن آپ ہمیں بھی نصیحت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں فلاں دن فلاں وقت میں فلاں جگہ پر تم کو اکٹھی ہو جانا، میں تمہیں درس دینے کے لیے آ جایا کروں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ان عورتوں کو سب سے پہلا درس دیا وہ والدین کی عظمت تھا، ماں باپ کی شان کے بارے میں بتایا کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ایما امرأة ماتت لها ثلاثة من الولد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں، جس عورت کے 3 بچے اس دنیا سے چلے جائیں، اللہ ذوالجلال کانوا لها حجابا من النار، اللہ رب العزت اس عورت کو جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ ایک عورت پوچھتی ہے اللہ کے رسول واسنان، اگر کسی عورت کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ ذوالجلال اتنا مہربان ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، ایک ماں کے اوپر رحمت اور شفقت کے آثار یہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس ماں کے 2 بچے بھی دنیا میں فوت ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال اس ماں کو بھی جنت کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو بچے تو یہ ہیں کہ جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے اور اپنی زبان کو دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماں باپ کی شان اور عظمت کو بیان کیا اور ان کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس صحابی آتا ہے اور صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہتا ہے اے کائنات کے رسول، کائنات کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے میں جہاد کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے فرمایا بتا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو شخص کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میری ایک بوڑھی ماں ہے، ایک بوڑھا باپ بھی ہے، کمزور ہے، چلا نہیں جاتا، اور وہ زندہ ہے، حیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہیڈنگ دی اور لوگوں کو بتایا کہ اگر کوئی شخص جہاد کے لیے بھی جانا چاہتا ہے، جب تک وہ اپنے والدین سے اجازت نہیں لے لیتا وہ جہاد کو نہیں جا سکتا۔ اپنے ماں باپ سے اجازت لے گا پھر جہاد ہوگا، اگر اجازت نہیں لیتا جہاد نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماں باپ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے، ان کو اس طرح چھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ غصہ نہیں کرنا، برا نہیں کہنا، مذاق نہیں اڑانا، کیونکہ یہی والدین ہیں جنہوں نے کتنی عظمت اور شان کے ساتھ اپنی اولاد کو پالتے، کتنی تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی اولاد کو جوان کرتے ہیں۔ یہی تکلیفیں اور مشقتیں دنیا میں آپ جس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ کو اس طرح دعائیں دے سکتا ہے کہ جس طرح ایک باپ اور ایک والدہ اپنی اولاد کے لیے خالص دعائیں کرتی ہیں۔ ان کی زبان سے ایک لفظ نکلے ان کو پورا کرنا مسلمان کا حق بنتا ہے۔ ماں کہہ دے کہ رک جاؤ، یہ کام نہیں کرنا، بیٹوں کو چاہیے رک جائے۔ اللہ عز و جلال نے تو حکم دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادتیں میرے لیے ہیں، جتنی بھی عبادت ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج، جتنی بھی عبادت ہے وہ ساری عبادتیں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے لیے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس عبادت کے بعد دوسرا اگر کوئی حق ہے تو ان والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور ان کو گالی نہ دیں، چھڑکے نہیں، غصہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا الا انبئکم بأکبر الکبائر، صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان یسب الرجل امہ و اباہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کون سا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا، اپنے باپ کو گالی دے گا، وہ کیسا بدنصیب انسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کے والدین کو گالی دیتا ہے، کسی کی ماں اور باپ کو گالی دیتا ہے، اور بدلے میں وہ شخص اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس بیٹے نے اپنی ماں کو گالی دی ہے، اپنے باپ کو گالی دی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔
والدین سے دعائیں لینا بہت بڑی عظمت ہے، والدین کی قدر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اس نعمت سے محروم ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان لوگوں کی قدریں نہیں ہوتی۔ جو ان کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آتا ہے، ادب اور احترام کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گھروں میں رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، رزق آتا ہے، مال و دولت آتا ہے، عزتیں اور مرتبے بھی ملتے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْشَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ والدین ایسی نعمت ہے جس گھر میں موجود ہوتے ہیں، بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ گھر میں موجود ہوتے ہیں، ان کی رحمت اور ان کی برکت، ان کی عظمت، ان کی شان اور رفعت اتنی ہوتی ہے کہ اللہ ذوالجلال اس گھر کے اندر رزق کے دریا کھول دیتے ہیں۔ وَتَنْصُرُونَ، اور اگر طاقت نہیں ہے، بے یار و مددگار ہے، مدد کی تلاش میں ہے، اللہ ذوالجلال کی آسمانوں سے برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان والدین کی عظمت، ان کی شان اور مرتبہ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان سے کہتے ہیں وہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ رب کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت گزار سمجھ لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ رب کے ساتھ کسی کو مشکل کشا مان لینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہی رب جس نے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کا خالق و مالک رازق ہے، اسی سے مانگا جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکایا جائے، اسی کے لیے عبادت کی جائے، اسی کے سامنے رکوع اور سجود کیے جائیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے سامنے عبادت کرنا، کسی کی اطاعت کرنا، کسی کے سامنے جھکنا یہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اور دوسرا فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے ساتھ اس سے سلوک سے پیش آنا، ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوہ ہے۔ مسلمان اگر اپنے والدین کی عزت اور ادب و احترام نہیں کرتا تو دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ آج والدین کو لوارث خانوں میں چھوڑ آتے ہیں، بڑے بڑے معاشرے کے اندر بڑے بڑے طبقے کے لوگ، آج مسائل یہ ہے کہ ایک بیٹا 6-7 بیٹے ہوں، اولاد اپنے ماں باپ کو پال نہیں سکتی، لیکن وہ ماں باپ جو مجبور ہیں، کمزور ہیں، وہ مل کر ایک دو بوڑھے ماں باپ 7 بچوں کی خدمت کر کے، مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کر کے ان کو پال پوس کے بڑا کر دیتے ہیں، لیکن وہی 6-7 بیٹے مل کر اپنے والدین کا پیٹ نہیں پال رہے۔ معاشرے کے اندر آج یہی چل رہا ہے کہ لوگ بڑا مال و دولت ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دیتے،
کہ ہم نہیں اپنے والدین کو پال سکتے، ان کی خدمت کر سکتے۔ آج ہم نے دو بڑے بناوٹی اصول بنائے ہوئے ہیں، مال سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پھر بھی کہہ دیتے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے نہیں۔ ہم والدین کے ساتھ تو بڑا ادب کرتے، بڑا احترام کرتے، عزت کرتے۔ ہم نے 10-20 نوکر ان کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں، اور بیٹے کو توفیق نہیں ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کے چند منٹ ان سے بات کریں۔ یہ بناوٹی اصول ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ان اصولوں کو توڑے، نکلے، والدین کو وقت دیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ آپ ان کو وقت دیں گے، ماں کے پاس بیٹھیں گے، ان کو دبائیں، ادب سے پیش آئیں، عزت اور احترام کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اللہ ذوالجلال آپ کی عمر میں بھی برکت ڈال دیں گے، آپ کے عزت میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بہت دور تک تعلق والدین کے ساتھ، بہت دور تک تعلق رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کے والدین کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جو تمہاری والدہ کے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہارے والد کے جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، ادب کرو، احترام کرو۔ اپنے والدین کا نسب نامہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا یاد کر کے رکھو کہ میری والدہ کا تعلق فلاں سے ہے اور فلاں سے ہے، اور یہ تعلق اپنے ذہن میں یاد رکھو، میرے باپ کا تعلق فلاں سے ہے اور پھر وہ فلاں سے ہے، اور اس تعلق کو یاد رکھو، اس رشتہ داری کو نہ بھولو، رشتہ داریوں کو نہ توڑو کہ والدین کا تعلق کن کن کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ادب کرو، احترام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو والدین کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور کہا ان کا نسب نامہ جہاں تک یاد ہو سکے یاد رکھو۔ اس کے پھر کتنے فائدے ہوں گے؟ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس کے پھر 3 فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ محبت فی اہلہ، کہ والدین کے ساتھ محبت کرو گے، ان کا ادب کرو گے، رشتہ داروں کے ساتھ ادب اور احترام کرو گے، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ ادب اور احترام کرو گے، محبت بڑھے گی، خاندان میں پیار بڑھے گا، ادب ہوگا، عزتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا رسول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دوسرا فرمایا اسراف فی المال، اللہ ذوالجلال مال کی فراوانی کر دیں گے، مال زیادہ ہو جائے گا، اللہ رب العزت اتنا مال دے دیں گے تم سے سمیٹا نہیں جائے گا۔ ومنسعۃ فی العمر، اور تمہاری عمر میں برکت ڈال دیں گے۔ عمر میں برکت ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص کی عمر اگر 100 سال ہے تو اس کی عمر 200 سال ہو جائے گی، نہیں، اللہ رب العزت برکت اس طرح ڈالے گی کہ وہ 100 سال کی عمر بھی اس کے اندر اللہ ذوالجلال ایسی ایسی نیکیاں کروائیں گے اس شخص سے جو انسان 200 سال کی عمر میں بھی نہیں کر پائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں والدین کے ساتھ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کا نسب نامہ یاد رکھو کہ وہ کہاں سے تھے، کدھر سے تھے، اور ان کا تعلق کس کس کے ساتھ تھا، اور میری والدہ اس کا تعلق کن کن عورتوں کے ساتھ تھا۔
کا بھی خیال کرو، والد کا خیال کرو کہ اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ تھا، اس کا بھی نسب نامہ یاد رکھو، رشتہ داریوں کو نہ توڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو حکم دیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، اپنے خاص طور پہ جو آپ کے والدین ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ اور ان کی قدر کرو۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بناؤ، یہ نہ ہو اگر کوئی شخص دولت کی وجہ سے، مال اور عہدے کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑنے لگ جائے، پھر اللہ ذوالجلال کے 3 عذاب ایسے لوگوں پہ آیا کرتے ہیں۔ وہ 3 عذاب کون سے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ ذوالجلال کی لعنت ہے، یعنی یہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہے، اور جو رب کی رحمت سے دور ہے وہ جنت سے محروم ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ، اللہ ذوالجلال اس شخص کو کانوں سے بہرا کر دیتے، پھر وہ سنتا نہیں ہے، جتنی مرضی خیر کی بات کی جائے اسے سنائی نہیں دیتا۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ ذوالجلال اس کو آنکھوں سے اندھا کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اگر اس حدیث کو سمجھا جائے کہ 3 شخص جو سفر کر رہے تھے، طوفانی بارش آتی ہے، غار میں چھپ جاتے ہیں، پتھر آ جاتا ہے، اور ایک شخص پھر دعا کرتا ہے کہ اس کو یہ پتھر کیسے ہٹے گا، وہ اپنے والدین کا وسیلہ ڈالتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں والدین کا فرما بردار ہوں، اور ایک وقت ایسا تھا کہ میں بکریاں چرا کے واپس آیا، ان کا دودھ دھویا، اور سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو پلاتا ہوں، اور ایک وقت ایسا تھا جب میں دودھ لے کے آیا والدہ سو چکی تھی، میں کھڑا رہا، تہجد کی اذان ہو گئی، صبح نماز کے لیے والدین اٹھے، دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہے دودھ لے کر، اور میں پھر میرے والدین اٹھے، میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ اگر یہ میرا کام، یہ عمل تجھے پسند ہے، اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک جاتا ہے، باہر سے روشنی اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، باقی دین بھی اپنا وسیلہ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ پتھر جو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور ان کو نجات مل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجلس میں بیٹھے تھے، صحابہ کرام کو کہا کہ ایک شخص جو صحابہ کا شاگرد ہے، تابعین میں سے ہے، جس کا نام اویس ہے، یمن میں رہنے والا ہے، اس کے جسم کے اوپر رہنی کے نشانات بھی ہوں گے، مراد قبیلے سے ہوگا، وہ جب آئے تمہاری زندگی میں اس سے دعا کروا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ابو بکر بھی موجود ہے، وہ ابو بکر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حکم دیا کہ اے ابو بکر ارجو ان تکون منکم، مجھے امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان 8 دروازوں سے، جنت کے جو 8 دروازے ہیں، تو ان میں ضرور شامل ہوگا۔ عمر فاروق بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر فاروق جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اپنا رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے پھر بھی تو جنتی ہے۔ حضرت علی موجود ہوتے، وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اے علی تو میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام ہیں، تو وہ اتنی بڑی ہستیاں موجود ہیں۔ آپ نے ان کو کہا اویس آئے مجھ سے دعا کروا لینا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں وہ اپنی زندگی میں جب بھی یمن سے کوئی آتا قبیلہ، آپ اس سے پوچھتے کہ یہاں اویس تو نہیں ہے، وہ نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اپنی زندگی میں ڈھونڈتے رہے، اور پھر ایک شخص نے کہا کہ یمن سے کچھ لوگ آئے اور ان میں اویس بھی آئے۔ حضرت عمر فاروق کی دوڑ لگتی ہے، اویس کے پاس جاتے ہیں، اویس میرے لیے دعا کرو، فلیستغفر لکم، اس کے میرے لیے دعا کرو بخشش کی۔ وہ کہتے ہیں آپ صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ کہا دعا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا حضرت اویس مدینہ میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی کا شرف حاصل کر سکتے تھے، نہیں آئے۔ کیا وجہ تھی؟ ہوا لہو والدۃ ہوا بہا بار، اویس اس کی ایک بوڑھی والدہ ہے جس کی وہ خدمت کرتا، اور اس خدمت کی وجہ سے وہ مدینہ میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت کو اویس کا یہ عمل بڑا پسند ہے، تو اس سے جب وہ آئے تو اس سے دعا کروا لینا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔